السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو سنو، جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ یہ وہی مقام ہے جو اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جوڑی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی ملتا ہے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا، جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا،
یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ تو دوستو، جب جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے، تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو، مگر اتنا نہ چلے جانا کہ کبھی اللہ کو ڈھونڈ نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں، ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے۔ اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔